کتاب والوں سے ہو رہا ہے۔ ڈرنے کا حکم ہے، ہم اپنے دل میں خوف خدا بسائیں، رب کا ڈر اپنے دل میں بسائیں۔ آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں اطلبوا الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، کہ اپنی بھلائی اور اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ عزیزان ملت، ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، ولی کا معنی دوست کا آتا ہے، ولی کا معنی مددگار کا آتا ہے، لیکن اللہ والے یہ اللہ کی بارگاہ میں آخر اتنے مقبول کیوں ہوئے؟ جب انہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا، ماں کو راضی کیا، باپ کو راضی کیا، تو پھر اللہ اور اس کا محبوب راضی ہوا۔ ذرا ہم محاسبہ کریں، اپنی گریبانوں میں جھانکیں، اپنے گرد و نواح دیکھیں، آج سوسائٹی کا جائزہ لیں، معاشرے پر نظر ڈالیں، گھر گھر کی یہی کہانی ہے، ہر گھر میں یہی بات چل رہی ہے۔ کبھی باپ بیٹوں کا شکوہ کر رہا ہے تو کبھی بیٹا باپ کا شکوہ کر رہا ہے۔ آخر ہمیں ہوا کیا ہے؟ عزیزان ملت، ان اللہ والوں سے محبت تو کریں ہم۔ کب دیکھا کبھی کوئی کلیہ شریف جاتا ہے، کوئی اجمیر شریف جاتا ہے، کوئی صابر پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی مہرارہ مطہرہ کے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی بریلی شریف شاہ امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ وہ جانے کے بعد اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ عزیزان ملت، کہیں ایسا تو نہیں ہم ولیوں کی بارگاہ کے چکر لگا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہم سال میں یا 6 مہینے میں صابر پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہوں، اجمیر شریف خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہوں، سلطان ہند کی بارگاہ میں جا رہے ہوں، پھر ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ناراض ہوں، ہم ماں باپوں کا دل دکھا کر جا رہے ہوں۔ عزیزان ملت، یہ ماں باپ وہ ماں باپ ہیں جب یہ دعائیں دیا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ولایت کے مقام عطا فرمایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت، حضرت بایزید بستامی کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، ولایت کے مقام پر فائز ہیں، لیکن ایک وہ وقت تھا حضرت بایزید بستامی اپنی ماں کے قریب ہی سو رہے تھے، آرام فرما تھے، رات کی تاریکی ہوئی، ٹھنڈ رات ہے، ماں بیدار ہوئی، ارشاد فرمایا بیٹا بایزید مجھے پانی چاہیے، بیٹا مجھے پانی چاہیے۔ آج ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، آج لوگ آسمان کی خلاؤں میں تیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاند و سورج پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ماں نے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے۔ وہ دور ترقی کا دور نہیں تھا، بڑا مشکل کا دور تھا، دور دراز مقام پر کنویں ہوا کرتے تھے۔ عزیزان ملت، ماں نے ارشاد فرمایا، لیکن بیٹا فرما بردار تھا، یہ نافرمان نہیں تھا، ماں کا گستاخ نہیں تھا، یہ بے ادب نہیں تھا۔ ماں کی آواز پر لبیک کہا، فوراً اٹھا، برتن کو لیا اور کنویں کے پاس گیا اور جا کر کے کنویں سے پانی نکالا۔ پانی نکالنے کے بعد بایزید آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت، سرد رات ہے، ٹھنڈی رات ہے، ماں نے رضائی اوڑھی، کمبل اوڑھا، اچانک اسی کی گرمائی سے ماں کو نیند آ گئی۔ گھر پہنچی تو دیکھا ماں سو رہی ہے، ماں کی آنکھیں بند ہے۔ عزیزان ملت، زمین نے گوارا نہ کیا کہ ماں کو اٹھایا جائے، ماں کو بیدار کیا جائے، ماں کی نیند میں دخل اندازی کی جائے۔ پانی لے کر حضرت بایزید کھڑے رہے، رات کی تاریکی بڑھتی چلی گئی، ٹھنڈ بڑھتی چلی گئی، ٹھنڈ میں اضافہ ہوتا رہا۔ حضرت بایزید بستامی پانی کو پیالہ لے کر ہاتھ میں رکھ کر یوں کھڑے رہے، ماں 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 سو رہی ہے، آرام فرما ہے، بستر استراحت پر ہے، ماں کی آنکھیں بند ہیں۔ عزیزان ملت، حضرت بایزید پانی کو لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب ٹھنڈ کا میں اضافہ ہوا، جب ٹھنڈ بڑھتی چلی گئی، حضرت بایزید کے ہاتھ ہلے، ہاتھوں کا ہلنا ہوا، پانی کے قطرات اس پیالے میں سے نکلے، اور پھر حضرت بایزید بستامیوں کی انگلیوں کے بیچ میں آ گئے، گھائیوں میں آ گئے۔ عزیزان ملت، ٹھنڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھنڈ رات ہے، ان پانی کے چند قطرات کا انگلیوں کے بیچ میں پہنچنا ہوا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پانی کے قطرات برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچانک ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید کھڑا ہے، ارشاد فرمایا بیٹا بایزید کیسے کھڑے ہو؟ کیا پانی لے آئے؟ عرض کیا ماں پانی لے آیا۔ ارے بیٹا پانی رکھ کر کے سو جاتے، ارے بیٹا پانی رکھ کر کے آرام کر لیتے، کیا بیٹا تم یوں ہی کھڑے رہے؟ عرض کیا ماں میرے زمین نے گوارا نہ کیا، ماں میں سو جاتا، پانی رکھ دیتا، تو آواز دیتی، تیری بارگاہ میں آنے میں مجھے دیر لگ جاتی، تاخیر ہو جاتی۔ اے ماں میرے زمین نے گوارا نہ کیا کہ ماں پانی رکھ کر میں سو جاؤں، ماں میں آرام سے
نہ سوتا اور پھر تو پریشانی ہوتی، تو پریشان ہوگی تو ماں کہیں ایسا نہ ہوتا کہ تیرا دل دل جاتا، تیری بددعاؤں سے میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ اے ماں، میں نے کوشش یہ کی کہ ماں کو راضی کرنا ہے، ماں خوش ہو جائے، ماں کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی کی ماں نے جب اتنا سنا تو پھر بیٹے کے ہاتھ سے پانی لیا اور پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ اچانک ماں کی نظر حضرت بایزید بستامی کے انگلیوں کے بھائیوں پر پڑی تو دیکھا کہ پانی برف کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، پروردگار بایزید نے میری فرما برداری میں ٹھنڈ رات میں یوں ٹھٹرتا رہا، کپکپاتا رہا، اس کے جس پر کب کبھی تاریخ ہوتی رہی۔ اے پروردگار، اپنے بایزید کے حق میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اے مولا میں دعا کرتے ہوں، ایک ماں کی دعا سے جو بیٹے کو مقام مل سکتا ہے، اے پروردگار میرے بیٹے کو وہ مقام منصب عطا فرما دے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم، عظمت والدین حضرت علامہ مفتی مدثر حسین صاحب قبلہ۔ اس لیے اللہ نے کسبی معاملہ رکھا ہے ولایت کا، ولی ہونے کا۔ آج بھی کوئی ولی بننا چاہے، آج بھی کوئی اللہ سے دوستی کرنا چاہے، اللہ سے قربت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے عزیزان ملت۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنس کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی ماں ناراض ہے، کبھی باپ ناراض ہے۔ آؤ اسی ہندوستان کی تاریخ کا ایک صفحہ پڑھ لیں اور بات ختم کر لیں، پھر چند جملوں میں بات ختم کر کے اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام آتا ہے حضرت مخدوم ماہیمی۔ ان کا مزار بمبئی میں ہے، سمندر کے کنارے ہے۔ حضرت مخدوم ماہیمی بچپن کا زمانہ ہے، تھوڑی سی عمر ہے، تھوڑی سی عمر ہے، کم سن ہے۔ عزیزان ملت، باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک دن ماں کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا ماں تو اگر مجھے اجازت دے تو میرا دل چاہتا ہے میں علم دین سیکھنے چلا جاؤں۔ ماں میں پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں میں پڑھوں لکھوں، تعلیم حاصل کروں اور پھر بزرگ بنوں، ولایت کے مقام پر فائز ہوں، ولایت کا منصب میں حاصل کروں۔ عزیزان ملت، ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، تو مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا تو بیٹا میری خدمت کون کرے گا، میرے سر میں درد ہوگا تو مجھے پانی لا کر کے کون دے گا، بیٹا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو اس بات حضرت مخدوم ماہیمی نے کہا تھا ماں تو میرے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن بغیر علم کے زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ماں اگر تو اجازت تو دے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم دین سیکھوں، علم دین حاصل کروں، بزرگ بنوں، ولایت کے مقام پر فائز ہوں، اللہ کا قرب حاصل کروں۔ ماں اجازت دے۔ ماں کی بارگاہ میں منت و سماجت کرتے رہے، ماں کو منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ماں اجازت نہیں دے رہی ہے۔ ماں کی بارگاہ سے اجازت نہیں ملی۔ اچانک گھوم رہے ہیں، گھومتے گھومتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سمندر کے کنارے جانا ہوا۔ عزیزان ملت، سب پتھر ہے، پانی ہے، کبھی پیر پتھر پر رکھتے ہیں، کبھی پانی میں ڈالتے ہیں، سمندر کے کنارے گھوم رہے ہیں، لیکن ذہن میں وہی خاکہ دوڑ رہا ہے کاش ماں اجازت دیتی، کہا ماں مجھے اگر اجازت دیتی تو میں کسی مدرسے میں چلا جاتا۔ آج کا دور ترقی کا دور ہے، وہ دور بڑا مشکلوں کا دور تھا۔ اس دور میں دور دراز مقام پر مدرسے ہوا کرتے تھے، دور دراز مقام پر مدرسے قائم ادارے ہوا کرتے تھے۔ بڑا مشکل تھا علم دین حاصل کرنا۔ اور تاریخ تو یوں ملتی ہے صحابہ کرام نے جو ہے معلوم ہے ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، ایک ایک سنت کو سیکھنے کے لیے 15 دن کا سفر طے کیا ہے، مشقتوں کو اٹھایا ہے، دشواریوں کو اٹھایا ہے، مصائب و آلام کو برداشت کیا ہے۔ حضرت بایزید سمندر کے کنارے دوڑ رہی ہے، لیکن ذہن میں وہی خاکہ ہے کاش ماں اجازت دیتی تو میں بھی پڑھتا، میں بھی حاصل کرتا، میں بھی بزرگ بنتا۔ عزیزان ملت، اچانک دیکھا ایک نورانی چہرے والا آیا اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا بایزید مخدوم ماہیمی تم کیسے گھوم رہے ہو، سمندر کے کنارے کیسے دوڑ رہے ہو، یہ چہرے کا جغرافیہ تمہارا کیسا بدلا ہوا ہے، یہ چہرے
پر تمہاری کیسی جو ہے مرجاہٹ ہے؟ اے بیٹا کیا مطلب ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ کیا بیٹا کوئی غم ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی الجھن ہے؟ کہا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یا نہیں بیٹا تیرا چہرے کا جغرافیہ بتا رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے۔ تو جب اتنا آنے والے نے کہا تو پھر حضرت مخدوم ماہمی نے کہا تھا جو بمبئی کے کتب ہیں، عزیزان ملت ارشاد عرض کیا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ماں اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو آنے والے نے کہا بیٹا ماں کی بغیر اجازت چلے جاتے، کسی ادارے میں داخلہ لے لیتے، کسی جو ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے، بیٹے پڑھتے تعلیم حاصل کرتے۔ بیٹا عرض کیا ماں کی بغیر اجازت مجھے ایسا علم نہیں چاہیے، ماں اجازت دے گی تو میں کہیں بڑے ادارے میں جاؤں گا، لیکن اب وہی خاکہ وہی ذہن میں میرے ہے، ماں اجازت نہیں دیتی ہے، لہذا ماں کا دل نہیں دکھاؤں گا، ماں کو پریشان نہیں کروں گا۔ اس آنے والے نے کہا تھا بیٹا جب تو پڑھنا ہی چاہتا ہے، بزرگ بننا چاہتا ہے، ولایت کے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، تو ہماری ایک شرط ہے، ہم روزانہ یہی آیا کریں گے، وہ بیٹھ کر کے تمہیں پڑھایا کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے یہ راز کسی سے نہ کھولنا، یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ جس دن تم نے یہ راز کھول دیا تو پھر اس دن کے بعد ہم آنا بند کر دیں گے۔ حضرت مخدوم ماہمی روزانہ سمندر کے کنارے جاتے رہے، وہ جانے کے بعد علم دین سیکھتے رہے، مصطفیٰ کے فرامین سیکھتے رہے، احادیث مصطفیٰ سیکھتے رہے، مسائل شرعیہ سیکھتے رہے، احکام شریعت سیکھتے رہے۔ یوں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا۔ عزیزان ملت ایک دن جو ہے گھر سے غائب ہے، ماں نے دیکھا کہ بیٹا غائب ہے، بیٹا جو ہے کہاں ہے؟ اچانک ماں نے غور کیا، بیٹا واپس آیا، ارشاد فرمایا بیٹا مخدوم ماہمی تم کہاں رہتے ہو؟ اس وقت میں کہاں چلے جاتے ہو؟ عرض کیا ماں میں تجھ سے تو نہیں چھپا سکتا، ماں تجھ سے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، ماں میں تیری تو نافرمانی نہیں کر سکتا، ماں تو نے اجازت نہیں دی، اس لیے میں علم دین سیکھنے کے لیے میں نے رابطہ ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن ماں میں کوشش میں تھا، صحیح کر رہا تھا کہ کاش اردو جوار میں اطراف میں کوئی ذریعہ مل جائے، کوئی آنے والا آ کر کے مجھے پڑھا دیا کرے، میری تعلیم کا انتظام ہو جائے تاکہ ولی بن جاؤں، ولایت کے مقام پر فائز ہو جاؤں۔ جو ماں نے اتنا سنا تو ارشاد فرمایا بیٹا بایزید اچھا تمہیں پڑھنے کا ابھی بھی اتنا شوق ہے، لیکن یہ تو بتاؤ فلاں وقت میں جاتے کہاں ہو؟ عرض کیا ماں میں سمندر کے کنارے چلا جاتا ہوں، وہ سمندر کے کنارے ایک نورانی چہرے والا آتا ہے اور آ کر کے ماں وہ مجھے پڑھاتا ہے، وہ پھر تعلیم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، لیکن ماں پہلے سمندر کے کنارے میں خود جاتا ہوں اور جانے کے بعد پڑھنا میں جانے کے بعد جاتا ہوں اور نورانی چہرے والا بعد میں آتا ہے اور پھر تعلیم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ عزیزان ملت جب ماں نے اتنا سنا تو ارشاد فرمایا بیٹا مخدوم ماہمی اب میں تجھے اجازت دیتے ہو، تیرا دل جہاں چاہتا ہے، جس ادارے میں چاہتا ہے، جس ڈسٹرکٹ میں جانا چاہتا ہے، جس ملک اور جس صوبے میں جانا چاہتا ہے، آج ماں تجھے اجازت دیتی ہے، بیٹا جا کر کے علم دین تو حاصل کر لینا۔ واہ واہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین علامہ مفتی مدثر حسین قادری ماشاءاللہ زندہ باد۔ عزیزان ملت ماں نے کہا بیٹا تجھے اجازت ہے، جہاں جانا چاہتا چلا جا، پڑھنا سیکھنا حاصل کرنا بزرگ بننا۔ عرض کیا ماں وہ آنے والا اب نہیں آئے گا، اب میری تعلیم کا کیا ہوگا، اب میں کیسے پڑھوں گا، کیسے بزرگ بنوں گا؟ ماں یہ بات تو حقیقت ہے، تو اجازت دے رہی ہے جہاں جانا چاہوں میں چلا جاؤں، کسی ادارے میں چلا جاؤں، لیکن ماں جو پڑھنے میں مجھے مزہ سمندر کے کنارے آ رہا تھا، وہ لطف، وہ انداز، وہ افہام و تفہیم، وہ سمجھانے کا مادہ، وہ سمجھانے کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ پڑھانے والا کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، پڑھانے والی شخصیت کوئی عام نہیں ہے۔ ماں اسی غم میں اسی فکر میں رات کو لیٹے بستر پر پہنچے تو ماں کی نظر بیٹے پر پڑی تو دیکھا بیٹا بے چین ہے، بے قرار ہے، بیٹے کو نیند نہیں آ رہی ہے، بیٹا چادر اٹھاتا ہے، اپنے منہ کو چھپاتا ہے، لیکن بیٹے کو نیند نہیں آ رہی ہے۔
माँ इस मंजर को देख रही है, आखिर बेटा इतना परेशान क्यों है, बेटा बेचैन और बेकरार क्यों है। माँ खड़ी ही भाई आकर के इशारा फरमाया, बेटा तू सो क्यों नहीं रहा है। अर्ज किया, माँ मुझे नींद नहीं आ रही है। माँ वो हसीन दौलत, वो हसीन मंजर मेरे हाथों से जा चुका है। माँ ऐसा पढ़ाने वाला मुझे अब मिलने वाला नहीं है। अरे बेटा मैं कह रही हूँ ना, जहाँ जाना चले जाना, इल्म दीन हासिल करना, बुजुर्ग बनना। अर्ज किया, माँ उस आने वाली दौलत ने मुझसे शर्त लगाई थी, आने वाले नूरानी चेहरे वाले ने कहा था अगर तूने ये राज खोल दिया तो फिर मैं तुझे पढ़ाने नहीं जाऊंगा। ए माँ ये राज मैंने तुझसे खोल दिया है। ए माँ ये राज मैंने तुझ पर अफशा कर दिया है, इशारा कर दिया है। माँ अब वो पढ़ाने वाला नहीं आएगा। माँ ने जब बेटे की इतनी सुने, दर्द भरी गुफ्तगू माँ ने जब सुने, तो माँ ने लोटा उठाया और वुज़ू किया और 2 रकात नफल पढ़ी और फिर रब की बारगाह में माँ ने रोते हुए कहा, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे की तालीम के मौला तू गैर से असबाब पैदा फरमा। भला माँ बेटे के हक में दुआ करे, इसलिए नौजवानों में तुमसे गिला करूंगा, नौजवानों मैं तुमसे शिकवा करूंगा। ये हसीन दौलत माँ बाप जैसी अल्लाह ने तुम्हें दी है तो इसकी कदर कर लो, इसकी आवाज पर लब्बैक कहो, इसके सराहने न बैठो, इसको पहले खिलाओ बाद में खुद खाओ। ये ऐसी दौलत है, अगर तुमने इनको नाराज कर लिया तो अल्लाह और रसूल तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया भी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी खराब हो जाएगी। आप चाहते हो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी हो जाए, जिसको मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, हुमा जन्नत का बनारो, ये माँ बाप तेरी दौलत भी है और ये तेरी जन्नत भी है। अजीज़ान मिल्लत, माँ ने वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद फिर माँ ने वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद बेटे के हक में दुआ कर दी, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे की तालीम के गैब से असबाब पैदा फरमा। अब बेटा बेचैनी के साथ रात गुजारता रहा, रात पूरी हुई, नींद से बेदार हुआ, सोचा आने वाला तो नहीं आएगा, रात खोल दिया गया है, अब मेरी तालीम का क्या होगा। चलो ऐसा करते समंदर के किनारे चलते और समंदर के किनारे पहुंचकर आने वाला तो नहीं आएगा, जिस जगह बैठकर आने वाला बैठ करके पढ़ाता था उसी जगह का दीदार कराते, उसी जगह को देख आते। हजरत मखदूम माइमी सुबह उठे और उठने के बाद समंदर के किनारे पहुंचे। रोजाना का मामूल दस्तूर ये था, हजरत मखदूम माइमी पहले समंदर के किनारे जाया करते थे, फिर नूरानी चेहरे वाला आता था, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी हुआ करता था। लेकिन आज उल्टा मंजर है, जब पहले पहुंचे समंदर के किनारे तो देखा वो नूरानी चेहरे वाला पहले ही तशरीफ फरमाए, जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। अर्ज़ किया हुजूर आपको तो नहीं आना चाहिए था, आपको नहीं आना चाहिए था, आप क्यों आए, शर्त के मुताबिक नहीं आना चाहिए था। तो आने वाले की आंखों में आंसू थे और इरशाद फरमाया, बेटा शर्त के मुताबिक मैं नहीं आता, लेकिन जब रात तेरी माँ ने तेरी बेचैनी देखी, बेकरारी देखी तो मैं आने पर मजबूर हो गया। तेरी माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ की थी तेरे हक में, तो रब का मुझे हुक्म मिल गया, उसी हुक्म के मुताबिक मैं आ गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आज तुझे पिला करके जाऊंगा।
ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. میں آج تجھے پڑھانے نہیں آیا بلکہ آج تجھے پلانے آیا ہوں. عزیزان ملت حضرت مخدوم ماہمی نے عرض کیا حضور پلا دیجئے. جب پلانا ہی چاہتے تو پلا دیجئے. عزیزان ملت آنے والے نے اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلایا اور پھیلانے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا مخدوم ماہمی آجا میری آغوش میں میرے سینے سے سینہ ملا لے. اور یہ میرا کام نہیں ہے بلکہ رب کا حکم ہے. رب نے مجھے حکم دیا ہے خضر سمندر کے کنارے چلا جا. اور آج جتنی وسعت مخدوم ماہی کے سینے میں ہے اتنا علم اس کے سینے میں اتارا. بے شک تو سبحان بیٹا آج میں تجھے پڑھانے نہیں آیا ہوں بلکہ آج تجھے میں پلانے آیا ہوں. تو کبھی علم بغیر علم کے ولی نہیں ہو سکتا. کبھی علم سینہ بسینہ مل جاتا ہے, کبھی اللہ علم لدنی عطا فرما دیتا ہے, اور پھر کبھی 10-12 سال مدرسے میں رہ کر بچہ پڑھا کرتا ہے تب جا کر کے عالم اور فاضل و مفتی بنا کرتا ہے. لیکن ہم ہیں یہ 10 سال پڑھ کر عالم فاضل مفتی بنا کرتا ہے تو ہم یوں ایک لفظ میں پانی پھیر دیتے یہ ملا جا رہا ہے, یہ مولوی جا رہا ہے, یہ مولویہ جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے اگر کسی نے کسی مولوی کو مولویہ کہا تو یہ کفر ہے. اور پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عالم کو برا بھلا کہا تو اس کی 7 نسلوں تک اللہ تعالی عالم پیدا نہیں فرماتا ہے. تو نوجوانوں بزرگوں میں تم سے گلا کروں گا کسی عالم کو برا نہ کہیں, کسی عالم کے تعلق سے زبان نہ کھولیں ورنہ تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی. اور کہیں ایسا نہ ہو عالم کی توہین کرنے کی وجہ سے تم کافر قرار دے دیے جاؤ, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ. اسلام بڑا مشکل سے پھیلا ہے. مصطفیٰ نے اسلام کے لیے اسلام کی آبیاری کے لیے بڑی دشواریاں اٹھائی ہیں. اللہ کے رسول نے پتھروں کو کھایا ہے, اللہ کے رسول نے پورا دن تبلیغ کی ہے. لیکن ہم اے سی میں رہ کر ایئر کنڈیشن میں رہ کر گرم بستروں میں رہ کر ہم اس اللہ اور رسول کے فرامین کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں. اسلام کا ابتدائی دور ہے, ایک خاتون ہے, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. جب 12 اور 13 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو ماں کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, ماں تیرے جسم پر جو لباس ہے یہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, ماں اس لباس کو نہ پہنا کر, ماں تو دوسرا لباس پہن لے, ماں یہ پھٹا پرانا لباس مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. تو ماں نے کہا تھا بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے, تجھے خبر نہیں ہے, جب سے تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے بیٹا کسی نے خیریت نہیں ہے, بس چند دنوں تک آئے, خیریت لی, تعزیت کی, پھر بھول گئے. بیٹا یہ مکہ کی سرزمین ہے, 1 میٹر کیا کسی نے 1 انچ کپڑا نہیں دیا ہے. تو اس بیٹے نے کہا تھا ماں اگر تو اجازت دے تو ماں میں چچا کے پاس جاؤں, چچا کے پاس بہت ساری دولت ہے, بہت سارا سرمایہ ہے, چچا کے پاس جا کر ایک چادر لے آتا ہوں, ماں اس چادر سے تیرے جسم کو چھپا دیا جائے گا, تیرے جسم کو مخفی کر دیا جائے گا. عزیزان ملت ماں نے کہا تھا بیٹا مجھے امید تو نہیں لیکن چچا کو آزمانا چاہتا ہے تو جا چچا کو بھی آزما لے, چچا کے پاس بھی چلا جا. اب یہ بیٹا یہ بچہ دوڑتا ہوا چچا کے پاس پہنچا, جانے کے بعد دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی مندق الباب. عرض کیا چچا میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں, آپ کا بھتیجا ہوں اور آپ کے دروازے پر آج آیا نہیں ہوں, میری مجبوری آپ کے دروازے پر لے آئی ہے. چچا مجھے ایک چادر چاہیے, لباس چاہیے, کپڑا چاہیے. اس چادر سے ماں کا جسم چھپاؤں گا, ماں کا جسم جگہ, ماں کے جسم پر جو کپڑا وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, سوراخ ہے, ماں کا جسم نمایاں ہو رہا ہے. میری غیرت جاگ اٹھی ہے چچا, اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, ایک چادر چاہیے.
تو اس چچا نے بھتیجے کو دھکا دیا تھا اور یہ بھتیجا دور جا کر کے گرا تھا. جب دور جا کر کے گرا یہ بچہ رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. بڑی امید تمنائیں آرزو لے کر چچا کی بارگاہ میں گیا تھا, لیکن چچا نے دھکا دیا, دور جا کر کے گرا. اٹھا, چلنا چاہ رہا تھا, دوڑنا چاہ رہا تھا. اتنے میں میرے آقا کے غلام مل گئے جس مصطفیٰ کے بارے میں بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو یوں کہا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے آقا کے غلام نے ارشاد فرمایا, بیٹا تو رو کیوں رہا ہے, تیری آنکھوں سے آنسو کیسے ٹپک رہے ہیں؟ کہا میں رو رہا ہوں, رونے دیا جائے, میں آنسو بہا رہا ہوں, آنسو بہانے دیے جائے. لوگ دوسروں کا دکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہے, آج میں رو رہا ہوں, رونے دیا جائے, آنسو بہا رہا ہوں, بہانے دیے جائے. آقا کے غلام نے ارشاد فرمایا, بیٹا میں دوسروں کا دکھ دیکھ کر ہنسنے والا نہیں ہوں, بلکہ دوسروں کے غم میں شریک ہونے والا ہوں. بیٹا مجھے پریشانی تو بتا, الجھن کیا ہے, ٹینشن کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا تھا, ماں کے جسم پر پھٹا پرانا لباس دیکھ کر میری مجبوری چچا کے دروازے پر لے گئی. وہ چچا نے دھکا دیا, ایک چادر نہ دی. تو آقا کے غلام نے ارشاد فرمایا, آج میں تجھے کیسے سخی کا پتہ نہ بتاؤں جس کے تعلق سے قرآن میں سورہ والضحیٰ میں ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی سوالی آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے. ارشاد فرمایا, بیٹا جا تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جا, وہ ایک چادر نہیں تجھے چند چادریں عطا فرما سکتے ہیں. کہا نہیں جاؤں گا. ان کا پتہ کیا ہے, ایڈریس کیا ہے کہ وہ مکہ میں ملیں گے, حرم شریف میں بیٹھے ہیں. نہیں جاؤں گا, پہلے ماں کی بارگاہ میں جاؤں گا, ماں اجازت دے گی تو جاؤں گا. عزیزان ملت, لیکن یہ ماں کا فرما بردار تھا, نافرمان نہیں تھا. آج ماں ہمیں پانے کے لیے, ہمیں پروان چڑھانے کے لیے کتنی مشقتیں دشواریاں اٹھاتی ہے. تیرے میرے گھر پہنچ کر برتنوں کو مان کے صاف ستھرائی کرتی ہے, پھر ہمیں پروان چڑھاتی ہے, اور پھر 9 مہینے یہی ماں ہمیں پیٹ میں رکھتی ہے. اور 9 مہینے کے بعد جب ہماری پیدائش ہو جاتی ہے تو پھر یہی ماں 2 سال مسلسل خون جگر کی شکل میں ہمیں دودھ پلاتی ہے. بچپن سے لے کر جوانی تک یہ ماں کھلاتی ہے, پلاتی ہے, پروان چڑھاتی ہے, تعلیم و تعلم اور ہمیں علم دین سکھاتی ہے. کتنے ایسے مراحل و ایسے مشکلات کا سامنا یہ ماں کرتی ہے, صرف اس لیے بڑھاپے کا سہارا بن جائے. بڑھاپے میں چند ٹکڑے روٹی کے مجھے دے دے, میرا خیال رکھے. بچہ فوراً دوڑتا ہوا ماں کی بارگاہ میں کہا گیا, لیکن بچہ ہونٹوں سے مسکرا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. ماں نے اس منظر کو دیکھا, بیٹا چچا سے چادر لے آیا. عرض کیا, ماں چچا نے تو چادر نہیں دی ہے, لیکن ایک ایسے سخی کا پتہ لگ گیا ہے, سنا جاتا ہے اس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے. ارے بیٹا اس کا نام کیا ہے, رہتے کہاں ہیں؟ ماں اس کا نام محمد ہے, حرم شریف میں رہتے ہیں. ارے بیٹا اس کے پاس مت جانا, بیٹا وہ جادوگر ہے. ارے بیٹا یہ تو بتا تو رو کیوں رہا ہے, تیرے رو کیوں رہا ہے, آنکھوں کیسے ٹپک رہے ہیں, اور تیری لبوں پر مسکراہٹ کی کلی کیسے کھل رہی ہے؟ عرض کیا, ماں مجھے امید ہے اس کی بارگاہ میں جاؤں گا, خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. ماں مکہ میں کوئی بھی ایک فرد ایسا نہیں مل سکتا جو یہ گواہی دے دے کہ صاحب اس نے کسی کی مدد نہ کی ہو. ماں اجازت دے. ارے بیٹا وہ کلمہ پڑھائے گا, کلمہ پڑھا کر مسلمان کرے گا, تب جا کر کے تجھے چادر دے گا. عزیزان ملت, ماں کی بارگاہ میں سرا
پیار کرتا رہا، ماں کی بارگاہ میں ضد کرتا رہا، ماں نے اجازت دی، بہرحال بڑی مشکل کے بعد تو ماں نے کہا تھا بیٹا اس کا کلمہ پڑھ کے نہیں آیا۔ عرض کیا ماں اگر کلمہ پڑھنے کو کہیں گے تو ان کی چادر ان کے منہ پر مار آؤں گا، خالی ہاتھ چلا آؤں گا۔ ماں اجازت دی، ماں کی بارگاہ سے اجازت ملی، دوڑتا ہوا حرم شریف کے دروازے پر پہنچا۔ میرے آقا حرم شریف ماراؤں فرما ہے، وہ میرے آقا کا نام لے کر کہا میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ کون ہے؟ میرے آقا اوراد و فضاحی میں مستغرق و منہمک ہے، عبادت و ریاضت میں مستغرق ہیں، مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ میرے آقا نے جب آواز سنی چادر کو یوں اٹھایا اور مصطفیٰ نے چادر کو کاندھے پر رکھا، اور چادر کو کاندھے پر رکھنے کے بعد مصطفیٰ دروازے پر پہنچے۔ مصطفیٰ نے ایک جملہ کہا تھا، کہو بیٹے کیسے آئے ہو؟ تو اس بچے نے مصطفیٰ کے لب و لہجے میں پیار دیکھا، اس بچے کو باپ کی محبت یاد آ گئی۔ بچہ مسکرا کر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگا تو بڑے شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دیا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا چاہیے، کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ عرض کیا مجھے چادر چاہیے، ماں کا جسم پر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ مصطفیٰ نے یوں چادر کو اٹھایا اور پھر یوں موڑ کر بچے کو یوں عطا فرما دی۔ بچے نے چادر کو لیا اور یوں سینے سے لگایا، اور بچہ سینے سے چادر لگا کر مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس منظر کشی کو اعلیٰ حضرت نے جو ہے اپنی اشعار میں یوں کہا، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور پھر بریلی کے امام نے کہا تھا، میرے کریم سے گل قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے۔ مصطفیٰ نے چادر دی، بچہ چادر لے کر دوڑتا چلا جا رہا ہے، لیکن مڑ مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ دوڑتا ہوا ماں کے گھر گیا، عزیزان ملت چادر کو پھیلایا اور پھر ماں کے جسم پر ڈال دی۔ ماں کا جسم چھپا، ماں کی دنیا بدل گئی۔ ارشاد فرمایا بیٹا کیا تو اس مصطفیٰ سے چادر لے کر کے نہیں آیا؟ عرض کیا ماں میں گیا تھا، میں نے چادر کو کہا تھا، لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، کلمہ پڑھنے کی بات نہ کرنا، اگر کلمہ پڑھنے کو کہو گے تو میں چادر تمہارے منہ پر پھینکاؤں گا، تمہارے اوپر ڈالاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کے جسم پر چادر کیا پہنچی؟ ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا اس مصطفیٰ کا صرف چادر لے آیا، بیٹا اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے نہیں آیا۔ عرض کیا ماں تجھ سے کسی نے غلط کہا تھا، تو جھوٹ بول رہی تھی۔ ماں تجھ سے کسی نے غلط کہا تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو کلمہ پڑھنے کی مجھ سے بات ہی نہیں کہی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا چل اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، مصطفیٰ کو آواز دی اور مصطفیٰ تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہو کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ کہا اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے مصطفیٰ، آپ کا دامن رحمت ہمیں چاہیے۔ مصطفیٰ آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے اور ہمیں حلقہ اسلام میں داخل فرمائیے۔ علامہ حسن رضا خان کی جب نظر اس منظر پر پڑی تو یوں کہا، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آقائے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا بلاؤ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ کلمہ شریف کا ورد کرنے